الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ بڑا فضل و کرم ہے کہ تدبر قرآن پروگرام میں پورے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی، اور اس کے بعد اب یہ دوسرا پروگرام الفرقان کے نام سے کرنے کی سعادت بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے۔ اس پروگرام میں گویا کہ آج یہ جو پہلا پروگرام ہے یہ اس الفرقان پروگرام کا تعارفی پروگرام قرار دیا جائے تو بیجا نہیں ہوگا۔ الفرقان پروگرام میں بھی انشاءاللہ تفسیر بیان کی جائے گی، لیکن تفسیر میں احادیث کریمہ کو بھی صراحتاً ذکر کیا جائے گا، اور یہ ٹاپک وائز تفسیر ہوگی، یعنی ہم ہر پروگرام کا ایک باقاعدہ موضوع مقرر کریں گے اور پھر قرآن عظیم اس ٹاپک کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں کیا فرما رہا ہے انشاءاللہ بالتفصیل عرض کیا جائے گا۔ ہم نے پورے قرآن کے مضامین کو جو خصوصی طور پر تعلیمی لحاظ سے توجہ کے طالب ہیں اور ہم ان سے اکتساب فیض حاصل کرنے کے بعد اپنی آخرت کی بہتری کا زبردست سامان کر سکتے ہیں، ہم نے انہیں چند ٹاپکس میں پہلے مین ٹاپکس بنائے ہیں، اس کو تقسیم کیا اور پھر ہر موضوع کے تحت چند موضوعات ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن عظیم سب سے پہلے ہمارے عقائد کی اصلاح فرماتا ہے کہ کون سے عقیدے ایسے ہیں کہ جن کو قائم رکھ کر یا ان عقیدوں پر قائم رہتے ہوئے انسان اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر سکتا ہے اور آخرت کی فلاح و بقا اور آخرت کی فلاح و کامرانی اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ لہذا ایک ہم نے ٹاپک مین رکھا ہے عقائد کا۔ اس کے بعد دوسرا ہے عبادات۔ اس میں تمام جو اللہ تبارک و تعالی نے عبادات ہم پہ فرض یا واجب قرار دی ہیں ان پر جو مشتمل آیات کریمہ ہیں جن سے اس عبادت کا فرض یا وجوب ثابت ہوتا ہے، وہ تمام انشاءاللہ عبادات کا تذکرہ بالتفصیل ہوگا۔ تیسرا پھر معاملات ہیں۔ آپس کے معاملات مختلف اقسام کے ہوتے ہیں، مثلا نکاح بھی ایک آپس کا معاملہ ہے، طلاق ہے، خلا ہے، ایلا ہے، زہار ہے، اسی طرح خرید و فروخت ہے، سود کے معاملات ہیں، قرض کے معاملات ہیں، ان تمام پر بالتفصیل انشاءاللہ کلام ہوگا۔ پھر اخلاقیات کو ہم نے موضوع رکھا کہ وہ اچھی اور بری صفات، اگر اچھی صفت ہوتی ہے تو اسے حسن خلق یا حسن اخلاق سے تعبیر کرتے ہیں، بری عادتیں ہوتی ہیں تو بد اخلاقی سے ان کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو ان تمام چیزوں کو بھی ہم لیں گے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ و کبیرہ جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں مختلف مقامات پر بیان فرمائے، ان کی مکمل معرفت، ان کی تفصیل، ان کی ظاہری علامات، ان کے علاج کا طریقہ، ان سے بچنے اور محفوظ رہنے کا طریقہ، اگر کوئی شخص ان میں مبتلا ہے تو کس طریقے سے اپنی اصلاح کر سکتا ہے اور کس طریقے سے وہ ان گناہوں سے بچنے کی کوشش میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، یہ بھی انشاءاللہ بالتفصیل بیان کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ حدود کا بھی تذکرہ ہے قرآن عظیم میں، حد و قصاص، قصاص یعنی قتل کے بدلے میں قتل، جان کے بدلے میں جان، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے مختلف گناہوں، جرائم کی، جنایات کی مختلف سزائیں مقرر فرمائی ہیں۔ جو سزا قرآن میں بیان ہوئی اور اللہ تعالی کی طرف سے اس کو بیان کیا گیا ہو اس انداز سے کہ بندوں کو اس میں تغیر و تبدل کا اختیار نہ ہو، اسے حد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس کی مکمل تفصیل بیان کی جائے گی اور مختلف حدود کے بارے میں انشاءاللہ کلام ہوگا۔ اس کے بعد احکام ہوں گے۔ قرآن عظیم میں تقریباً 500 آیات ایسی ہیں جو صرف احکام سے متعلق ہیں۔ علماء کے تتبع اور جستجو کے مطابق اگرچہ بعض آیات میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہ ایک آیت ہے اور بعض کہتے ہیں یہ 2 آیتیں ہیں، اس اعتبار سے اختلاف کچھ آیات کی تعداد میں ہوا، مواد بالکل ایک ہی ہے، لیکن یہ بات وہی ہے کہ جیسے ایک لمبی آیت ہے، یہاں وقفہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، بعضوں نے وقفہ کر کے ان کو 2 بنا دیا، بعض نے وقفہ نہیں کیا اور اس کو ایک آیت شمار کیا۔ اس اعتبار سے کم و بیش 6666 قرآن عظیم کی کل آیات کریمہ بنتی ہیں، جن میں سے 500 آیات احکام سے متعلق ہیں۔ تو انشاءاللہ عز و جل احکام بھی بیان ہوں گے، اس میں عدت کے مسائل بھی آ جائیں گے، بچے کو دودھ پلانے کے مسائل ہیں، سوگ کے مسائل ہیں، اسی طریقے سے
خرید و فروخت کے مسائل علیحدہ ہم مختلف احکام کے اعتبار سے لیں گے. اسی طرح ذبیحے کے مسائل ہیں، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنے کے بارے میں کیا چیزیں حلال ہیں، کن چیزوں کو شریعت حرام کہتی ہے جو قرآن کی روح سے حرام ہے، بالتفصیل ان کے بارے. آج کا پروگرام ہم سب سے پہلے جو ہم نے ٹاپک کو چوائس کیا ہے اور وہ عقائد کے بارے میں ہے. عقائد عقیدے کی جمع ہے. عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا ہم کلام کریں گے اور اس کے ضمن میں جو ٹاپک ہیں انشاءاللہ وہ اب بالترتیب آگے بیان ہوں گے. ان میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات کے بارے میں کیا عقیدہ مسلمان کو رکھنا چاہیے، اس پر کچھ پروگرامز ہوں گے. اس کے بعد توحید اور شرک ہے، ایمان اور کفر ہے، پھر نبوت اور رسالت ہے، آسمانی کتابیں ہیں، ولی اور ولایت اور کرامت ہے، جن، فرشتے، جنت، دوزخ، تقدیر، آخرت. یہ چند ٹاپکس عقائد کے تحت آتے ہیں اور ان کے بارے میں انشاءاللہ تفصیلی پروگرام ہوں گے. ہو سکتا ہے ان میں سے ایک موضوع پر 2، 3 یا 4 پروگرام ہوں، لیکن انشاءاللہ ہم نے ان عقائد کا انتخاب کیا ہے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر بما دلائل فرض ہے. یہ فرض عین ہے بما دلیل سیکھنا. اور یہ آپ کے لیے بہت ہی، میں کہتا ہوں میرے لیے بھی بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارے تمام دیکھنے والوں کے لیے خصوصی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں زندگی میں کیو ٹی وی کی برکت سے ایک ہی موقع فراہم کر دیا کہ ہم اپنے فرض عقیدے، یعنی ایسے عقیدے کہ جن میں ذرا سا بگاڑ پیدا ہو جائے تو انسان کفر یا بدعت میں مبتلا ہو جائے، اور ان عقائد کی درستگی اور ان کی صحت کی بنا پر آدمی آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، وہ آپ کے سامنے بالکل عام فہم انداز میں ذکر کیے جائیں گے. اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہمارا پروگرام الفرقان بلا مبالغہ تدبر قرآن سے زیادہ ہمارے لیے اہم ہو سکتا ہے، اس اعتبار سے کہ اس میں پرٹیکولر موضوعات کا، ٹاپکس کا انتخاب کرنے کے بعد ان تمام امور پر خصوصی طور پر توجہ کی جائے گی کہ جن کے ایک عام مسلمان کو شدید حاجت ہوتی ہے، چاہے اس کا تعلق عقیدے اور نظریے سے ہو، چاہے اس کا تعلق ظاہری اعمال سے ہو. لہذا ان پروگرامز کو بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ کو دیکھنا ہوگا، سننا ہوگا، سمجھنا ہوگا اور اس کے بعد احساس ذمہ داری بیدار کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرنی ہوگی. چونکہ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ پہلا ہمارا ٹاپک ہے عقائد کے بارے میں، تو تھوڑے سے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں پہلے، اور انشاءاللہ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پروگرام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ہوگا اور اس کے بارے میں ہم تفصیل. عقائد جو ہے یہ عقیدے کی جمع ہے اور عقیدے کی تعریف مختلف انداز میں کی گئی ہے. چنانچہ کتاب التعریفات میں یہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ ما یقصد فیہ نفس الاعتقاد دون العمل، کہ اعتقاد وہ شے ہے کہ جس میں، یعنی عقیدہ وہ شے ہے کہ جس میں صرف اعتقاد کا ارادہ کیا جاتا ہے، عمل کا نہیں کیا جاتا. گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عقیدہ دراصل ایک خیال، ایک نظریے کا نام ہے جس پر انسان کامل یقین رکھتا ہے، اعتماد رکھتا ہے کہ یہ میرا نظریہ درست ہے، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں نے اپنے ذہن میں ایک نظریے کو راسخ کر لیا ہے، یہ بالکل حق ہے. تو یہ صرف ایک سوچ اور فکر سے تعلق رکھتا ہے. ذہن میں راسخ اور پختہ ہو جانے والی سوچ کا نام عقیدہ اور نظریہ ہو سکتا ہے، اس میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا. مصباح اللغات یہ بھی ایک لغت کی کتاب ہے، اس میں عقیدے کی تعریف لکھی ہے کہ عقیدہ وہ شے ہے کہ جس پر پختہ یقین کیا جائے، جس کو انسان اپنا دین بنائے اور اس کا اعتقاد رکھے، یقین رکھے، اس کو عقیدہ کہتے ہیں. اور بعض کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی یہ تعریف بہت ہی پیاری ہے کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس کا یقین رکھنے کی بنا پر آپ دین اسلام میں داخل رہیں گے یا داخل ہو جائیں گے، اور اگر آپ اس کو ترک کر دیتے ہیں، اس کا اعتقاد نہیں رکھتے، تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو یہ عقائد اسلام کی گویا کی تعریف ہو گئی. ویسے تو مطلقاً عقیدے کی تعریف آپ یوں کر سکتے ہیں کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے کہ جس پر اعتقاد رکھیں تو کسی دین میں داخل ہو جائیں، اعتقاد نہ رکھیں تو کسی بھی دین سے آپ خارج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم جب عقیدہ اسلام کا نام لیں گے اور پرٹیکولر اس کی تعریف کرنا چاہیں گے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ عقیدہ اس نظریے کا نام ہے
کہ جب آپ اس کا اعتقاد اور یقین رکھیں گے تو مذہب اسلام میں داخل مانے جائیں گے اور مسلمان متصور ہوں گے، اور اگر آپ اس کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، اگر آپ اس کا یقین نہیں رکھتے ہیں، اس پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، تو اسلام میں نہ تو داخل ہو سکتے ہیں، اور اگر اسلام میں داخل پہلے تھے اور اب یہ عقیدہ آپ نے رکھا تو آپ کو یہ عقیدہ یا اعتقاد و یقین اسلام سے عقیدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل کی بھی اہمیت ہے، لیکن عقیدہ فوقیت رکھتا ہے۔ نظریات، خیالات اور انسان کے جو ذہنی یقین ہوتے ہیں، عقائد ہوتے ہیں، یہ بہت ہی زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانے کی قسم بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے۔ تمام انسانوں کو خسارے میں قرار دیا، لیکن اس کے بعد ارشاد فرمایا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے آپس میں صبر اور حق کی تلقین کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو خسارے میں مبتلا کرنے کی یا ہونے کی خبر دینے کے بعد جن امور کا تذکرہ فرمایا کہ اگر ان چیزوں کو انسان اختیار کر لے تو خسارے سے باہر ہو سکتا ہے، ان میں سب سے پہلا ہے الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اور ایمان یہ اصل میں خاص ایک عقیدہ آدمی کا ہوتا ہے، تب وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے، اور اس کی تفصیل کفر و ایمان کے مسئلے میں انشاءاللہ ہم تفصیل سے عرض کریں گے۔ ویسے ایمان کا مطلب ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی جانب سے جو کچھ لے کر آئے، دل سے اس کی تصدیق کرنے کا نام ایمان ہے۔ تو گویا کہ جو کچھ نبی کریم لے کر آئے، اگر آپ اس پر اعتقاد و یقین رکھتے ہیں، دل سے اس کی تصدیق کرتے ہیں تو ایمان ہوا۔ اور ایمان لانے میں عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا، یعنی ایمان اصل میں قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک قلبی یقین کا نام ہے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ پھر جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان بھی کہلاتے ہیں، کیونکہ زبان سے اپنے صاحب ایمان ہونے کا اقرار کرنا یہ اسلامی احکام کے جاری ہونے کے لیے شرط ہوتی ہے، ورنہ میں کیسے پتہ چلے گا کوئی مسلمان ہے۔ لیکن ایمان کا تعلق فقط نظری اور دل کی تصدیق کے ساتھ ہوا، تو معلوم یہ ہوا کہ سب سے پہلے اللہ نے اعتقاد کا تذکرہ فرمایا، اس کے اور یہی اعتقاد کی درستگی کس طرح انسان کو فائدہ پہنچائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، ان قریب ہم انہیں ایسے باغات میں داخل کریں گے کہ جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ خالدین فیہا ابدا، خالدین اور ابدا دونوں کو ملایا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تبارک و تعالی کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ تبارک و تعالی سے بات اور قول کے اعتبار سے کون زیادہ سچا ہو سکتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 122 ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یوں بیان فرمایا کہ جن کے عقائد درست ہوں گے، جن کے عقائد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق ہوں گے، وہ آخرت میں۔ اس کے برعکس قرآن عظیم ثابت کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص انبیاء علیہ السلام کو بھی تسلیم کرتا ہو، آسمانی کتابوں کو بھی تسلیم کرتا ہو، لیکن اس کے عقائد ناقص ہوں، تمام ان عقائد پر وہ ایمان لے کر نہیں آئے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت تک پہنچایا، وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہود و نصارہ اور مشرکین کے جہنم میں داخلے کے بارے میں کلام کرتے ہوئے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا، اور آپ توجہ اسی طرف رکھیے گا کہ ذرا سی عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ گروہ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 161 اور 162 میں کہ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حال میں کہ وہ کافر تھے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تبارک و تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ خالدین فیہا، وہ اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، ان سے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی۔ ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔
معلوم یہ ہوا کہ عمل تو یہود و نصارہ اور مشرکین بھی کرتے تھے، اچھے عمل اب بھی کرتے ہیں، لیکن ایک نظریے کی خرابی کی بنا پر، ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے جب تک کہ ایمان لے کر۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے، یہ سورہ البینہ آیت نمبر 6 اور 7 آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، فی ناری جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، اولئک ہم شر البریہ، یہی وہ لوگ ہیں جو مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک ہم خیر البریہ، یہ لوگ مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں نظریے کی تبدیلی کی بنا پر، ایک جگہ نظریہ خراب، عقیدہ خراب، ہمیشہ ہمیشہ جہنم، اس کے مقابلے میں عقیدہ درست، ہمیشہ ہمیشہ کی جنت۔ اگرچہ عمل میں دونوں برابر ہوں، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر ایک جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور ایک جنت میں داخلے۔ اور مسلم شریف میں باب وجوب الایمان برسالۃ 3 میں صفحہ نمبر 365 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ نقل کی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس قرآنی مضمون کو اپنے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامت یہودی ولا نصرانی، کہ میری اس امت کا کوئی بھی یہودی یا نصرانی جو میرے بارے میں سن لے، ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن، اس حال میں کہ مجھ پر ایمان لے کر نہیں آیا، یعنی ایمان نہ لایا، بالذی، اس کے ساتھ جو ارسلت بہ، کہ جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے بھیجا ہے، الا کان من اصحاب النار، مگر وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ خود نبی کریم نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا کہ کوئی یہودی یا عیسائی میں سے جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائے، یعنی اپنے عقیدے کو درست۔ زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ لوگ تھے جو باقاعدہ کلمہ پڑھتے تھے، ایمان لانے کی انہوں نے ظاہری طور پر سعادت کو حاصل کیا، وہ نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے، جہاد میں مسلمانوں کے ساتھ جاتے تھے، لیکن دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اعتقاد میں خرابی تھی، عمل بالکل وہی کرتے تھے جو مسلمان کرتے تھے۔ ان کو منافق اعتقادی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر ان کے تمام اعمال کو نظر انداز فرماتے ہوئے ان کے لیے بھی جہنم کی وعید بیان فرمائی۔ لہذا سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 میں ارشاد فرمایا، اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، حالانکہ اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے اے حبیب کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، کہ بے شک منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ حالانکہ زبان سے تو سچ کہہ رہے، مراد یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر ابھی ایمان راسخ نہیں، دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہم سب سے پہلے مین ٹاپک عقائد کو لیں گے، اور اس میں وہ تمام عقیدے ذکر کیے جائیں گے کہ جن کا تعلق ہمارے ان عقائد سے ہے کہ اگر ہم ان کے اوپر اعتقاد رکھیں تو دین اسلام میں داخل رہیں گے، اگر خدا نخواستہ ان میں خرابی پیدا ہوئی تو ہم یا تو کافر کہلائیں گے اور یا بدعتی کہلائیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بہت توجہ کے ساتھ ان تمام ٹاپکس کو ملاحظہ کیا جائے، اور میں پہلے وضاحت پچھلے پروگرام میں کر چکا ہوں کہ جب ہم عقائد کا بیان شروع کریں گے، پچھلی دفعہ ہم نے عقیدے کے بارے میں، نفس عقیدے کے بارے میں بتایا تھا کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور اہمیت عقیدہ بھی چل رہی تھی، اور انشاءاللہ اس پہ ہم کلام ضرور کریں گے، لیکن پہلے میں آپ کی خدمت میں پھر ایک دفعہ نئے دیکھنے والوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اس میں بالترتیب ان عقائد کو لیں گے کہ جن عقائد کا سیکھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پہ فرض ہے،
اور اگر ان عقیدوں میں کچھ بھی خرابی ہوئی، دائرہ اسلام سے آدمی یا تو خارج ہو جاتا ہے یا بدعتی کہلاتا ہے، اور اگر یہ عقائد بالکل درست ہوئے تو انشاءاللہ وہ صاحب ایمان اور مسلمان ہوگا، اور ان عقائد پر اگر قائم رہا، پھر اگر خدا نخواستہ عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی بھی ہوئی، وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس قدر یہ اہم عقیدے ہیں جن کے بارے میں تفصیلی کلام کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو سننا، اس کو جاننا، محفوظ رکھنا، اور پھر اپنے ذہن میں راسخ کرنے کے لیے اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ایمان کی حفاظت کی خاطر انہیں ان تک پہنچانا، یہ ہم سب کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ تو پچھلے پروگرام میں عقیدے کی وضاحت کی تھی، اور اس کا خلاصہ یہ تھا کہ عقیدہ دراصل ایک نظریے کا نام ہوتا ہے، ایک ذہن میں موجود پختہ سوچ کا نام ہوتا ہے، ایک ایسے خیال کا نام ہوتا ہے جس پر انسان کامل یقین اور اعتقاد رکھتا ہے، اور وہ یقین وہ ایسی شے ہوتی ہے عقیدہ کہ اگر ہم اس کا یقین اور اعتقاد رکھیں گے تو وہ ہمیں دین اسلام میں داخل رکھے گی، اگر ہم اس کا اعتقاد نہیں رکھیں گے تو وہ دین اسلام سے خارج کر دے گی۔ یعنی عقیدہ اسلام کی تعریف آپ گویا کہ سمجھ لیں، لیکن بعض عقیدے ایسے ہوں گے جن کا آپ یقین رکھیں گے تو دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور اگر عقیدہ نہیں رکھیں گے اس کا تو دین اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اگر ان عقیدوں کو سیکھ لیں کہ جن عقیدوں کا سیکھنا اور پھر ان پر اعتقاد رکھنا ہمیں اسلام میں داخل کرتا ہے، تو یقیناً ہم ان تمام عقائد سے محفوظ ہو جائیں گے جو ہمیں دائرہ اسلام سے باہر کر دیتے ہیں۔ تو عقیدے کی تعریف کرنے کے بعد ہم نے اس کی اہمیت کا بیان کیا تھا کہ عقیدہ ہی وہ چیز ہے کہ جو ایک شخص کو مسلمان کہلوا دیتا ہے اور دوسرے کو کافر کہلوا دیتا ہے، تیسرے کو منافق کہلوا دیتا ہے۔ اسی عقیدے کی بنا پر کوئی یہودی کہلاتا ہے، کوئی نصرانی کہلاتا ہے اور کوئی مجوسی کہلاتا ہے۔ عقیدہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، اور ہماری آخرت کی فلاح و بقا اور کامرانی کے لیے اس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اگر یہ صحیح نہیں ہے، کبھی بھی انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اپنے رب کو راضی نہیں کر سکتا، آخرت کی فلاح و کامرانی حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر یہ درست ہے تو اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہوں گے، دنیا میں بھی راحت ہے، آخرت میں بھی راحت ہے، اور انشاءاللہ پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخلہ ہے۔ اسی کو پروف کرتے ہوئے ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پہلے ان آیات کریمہ کو بیان کیا جس میں صحیح عقیدے والوں کے لیے ایمان کے لیے انعامات کا تذکرہ تھا، اور پھر ان گروہوں کا تذکرہ شروع ہوا تھا کہ جو صحیح عقائد نہ رکھنے کی بنا پر باوجود کثرت نیک اعمال کے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے۔ غیر مسلم چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، نیک عمل وہ بھی کرتا ہے، اچھی عادات اس میں بھی ہوتی ہیں، بہترین خصوصیات و صفات اس میں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص جہنم میں جا رہا ہے تو اس کا دخول جہنم یہ ثابت کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمل سے پہلے عقیدے کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ درست ہے تو اعمال مقبول، اگر عقیدہ درست نہیں تو پھر کوئی بھی عمل بالکل قابل قبول نہیں ہوگا۔ اس کو ایک مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ نے ایک فیکٹری جوائن کی، آپ کو کا تقرر ہو گیا، اپائنٹمنٹ ہو گئی، آپ وہاں کے امپلائی بن گئے، اب آپ جو بھی کام کریں گے اس کے بدلے میں آپ تنخواہ کے مستحق ہوں گے۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے جس کی اپائنٹمنٹ نہیں ہے، وہ ویسی کسی طرح فیکٹری میں داخل ہوا اور سارا اس نے وہ کام کیا جو آپ بھی کر رہے ہیں، کیا ایک مہینے کے بعد وہ تنخواہ کا مستحق ہو سکتا ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل نہیں، اس لیے کہ اس کا تقرر افسران بالا کی جانب سے نہیں ہوا تھا۔ کام اگرچہ اس نے آپ کے جیسا کیا ہے لیکن وہ تنخواہ کا مستحق نہیں ہو سکتا، اسے کہا جائے گا تمہیں کس نے کہا تھا کام کرنے کے لیے، یا گویا کہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کام کے افسران بالا کی نگاہوں میں قابل قدر ہونے کی شرط یہ تھی کہ پہلے وہ باقاعدہ افسران بالا کی طرف سے اپارٹمنٹ حاصل کرتا، امپلائی بنتا، اس کو فیکٹری کو جوائن کرتا، تب کہیں جا کر پھر وہ تنخواہ کا مستحق ہو سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ اگر تم اپنے نیک اعمال کی کچھ قدر و قیمت چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالی ان کا بہترین بدلہ عطا فرمائے، تو اس کے لیے سب سے پہلا کام تمہیں یہ کرنا ہوگا کہ صحیح عقیدے سیکھو۔ اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے، یعنی صحیح عقیدے سیکھو اور اس کا اعتقاد رکھو، اس کے بعد جو بھی عمل کرو گے اس کا باقاعدہ تمہیں
اجر ملے گا، گویا کہ اس کی مزدوری اور تنخواہ تمہیں دی جائے گی، سیلری باقاعدہ ملے گی، وہ جنت کی شکل میں ہوگی۔ لیکن اگر تم نے اس طرح کیا کہ عقائد کو درست نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے عقائد کو نظر انداز کر دیا، انہیں حقیر سمجھ کے قابل قدر نہ جانا، تو اگر تم جتنے بھی نیک عمل کرتے رہو گے سب کے سب ضائع ہو جائیں گے۔ لہذا ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو آیات بتائی تھی کہ یہود و نصارہ، مشرکین اور کفار، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی وعیدیں بیان فرمائی، جو ثابت کرتی ہیں کہ عمل چاہے ان کے پاس کتنا ہی ہو، لیکن جب تک عقیدہ درست نہیں ہوگا یہ۔ اور آخر میں ہم پھر منافقین کے بارے میں کلام کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارکہ میں بعض لوگ ایسے تھے جو باقاعدہ زبان سے کہتے تھے کہ اے حبیب کریم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم تصدیق کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ وہ اللہ کو واحد مانتے تھے، موحد تھے، توحید کے قائل تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، یعنی اعتقاد میں، یقین میں خرابی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں منافق قرار دیا، باقاعدہ قرآن میں ان کی مذمت بیان ہوئی اور ان کے لیے بھی جہنم کی وعیدیں ذکر کی گئیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہود و نصارہ سے قطع نظر جو باقاعدہ ایک مسلمان کہلانے والا تھا، وہ مسلمانوں والے عمل کرتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اس نے پایا، آپ کے پاس بیٹھنے کی سعادت بھی حاصل کی، صحابہ کرام کی صحبت بھی اس کو ملی، لیکن ایک عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا گیا۔ تو جب زمانہ رسول میں پیدا ہونے والا ایک شخص جو مسلمان کہلایا لیکن اپنے عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جا سکتا ہے، تو سوچئے کہ اس دور میں پیدا ہونے والا ایک مسلمان اگر اپنے عقائد پر توجہ نہ کرے اور خصوصاً فرض عقیدے جن کا ذکر قرآن و حدیث میں صراحتاً کیا گیا انہیں نہ سیکھے اور ان میں بگاڑ پیدا ہو جائے، تو پھر وہ بخشش کی توقع اور تمنا کیسے کر سکتا ہے، چاہے لاکھوں مسلمان کہلائے۔ مسلمان تو منافقین زمانہ رسول بھی کہلایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو جھوٹا بھی قرار دیا اور جہنم کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ المنافقون آیت نمبر 1 میں منافقوں کے بارے میں فرمایا کہ اذا جاءک المنافقون، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں، قالوا، تو یہ کہتے ہیں کہ نشہد انک لرسول اللہ، بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسولہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ بے شک یہ منافق ضرور جھوٹ بولنے والے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا زبان سے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول، ہم گواہی دیتے ہیں، بات تو یہ سچی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس ظاہری قول کے، ان کے دل میں، ان کے باطن میں موجود نظریے کے مخالف ہونے کی بنا پر ان کو جھوٹا قرار دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ ظاہر کا اعتبار نہیں ہے، اصل میں انسان کے عقیدے کا اعتبار ہے، نظریے کا اعتبار ہے، اس خیال کا اعتبار ہے جو اس کے باطن میں پوشیدہ ہے اور جس پر وہ اعتقاد رکھ کر اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لہذا چونکہ منافقین اپنے باطن میں غلط عقیدہ رکھتے تھے تو ان کے ظاہر کا کوئی اعتبار نہیں کیا گیا، ان کے ظاہری عمل کو نظر انداز قرار دے کے انہیں جھوٹا قرار دیا گیا اور ان کے عقیدے کی خرابی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ المنافقون ہے، آیت نمبر 6 میں، سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، برابر ہے ان کو منافقین پر کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں یا دعائے مغفرت نہ کریں، لن یغفر اللہ لہم، ہرگز اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش نہیں فرمائے گا، یعنی جب تک یہ اپنے ان غلط عقائد پر قائم رہیں گے، اگر آپ ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں یا نہ کریں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ہاں توبہ کرنے تو الگ بات ہے، لیکن جب تک کہ عقیدے کی خرابی رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفضل اگر ان کے لیے دعا کریں تب بھی ان کے عقیدے کی خرابی کی بنا پر اس دعا کا یہ فیض حاصل نہیں کر سکتے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق قوم کو ہدایت عطا نہیں فرماتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عقیدے کی خرابی کی بنا پر
وہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے فیض سے بھی محروم رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیدے کی بارگاہ الہی میں بڑی اہم۔ اور سورہ توبہ آیت نمبر 68 اور 60ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان منافقین کے اخروی انجام کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار، اللہ تبارک و تعالی نے منافقین مردوں، منافقات یعنی منافق عورتوں اور کفار سے وعدہ فرمایا ہے نار جہنما، جہنم کی آگ کا، کہ اپنے عقیدے کی خرابی کی بنا پر تمام تر کثیر نیک اعمال کے باوجود جہنم میں جائیں گے، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ حسبہم، یہ جہنم ہی انہیں کافی ہے، ولعنہم اللہ، اور ان پر اللہ تبارک و تعالی نے لعنت فرمائی، یعنی ان کو اپنی رحمت سے دور رکھا، ولہم عذاب مقیم، اور ان کے لیے ہمیشہ قائم رہنے والا عذاب ہے۔ تو دیکھیے معلوم یہ ہوا کہ منافقین جو تھے بہت سے نیک عمل کرتے تھے، اور جس میں نے پوری تفصیل سے آپ کو عرض کیا، نمازیں پڑھتے تھے، صدقے کرتے تھے، کھانے کھلاتے تھے، مسجد میں آتے تھے، نبی کریم کے پاس بیٹھتے تھے، بظاہر غور سے سنتے بھی تھے، جہاد میں شرکت بھی ان سے ثابت ہے، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر یہ ہمیشہ 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 جہنم میں جائیں گے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کسی کے نیک اعمال کی کثرت کو دیکھ کر اس کے عقیدے کو نظر انداز کرنا یہ قطعاً غیر مناسب ہوگا۔ نیک عمل اصل نہیں ہے، عقیدہ اصل ہے۔ اگر عقیدے میں خرابی، تمام نیک اعمال برباد، اور اگر نیک اعمال بہت اچھے ہیں لیکن نیک اعمال کم ہیں، کمتر ہیں، لیکن عقیدہ درست ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت عفو و درگزر کا معاملہ انشاءاللہ۔ آخر میں اس امت کے خاص طور پر کچھ فرقوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا، اور یہ آپ کی غیبی خبروں میں سے ہے کہ اس زمانے میں یہ فرقے نہیں تھے، بعد میں ہمارے وجود میں آنے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا۔ گویا کہ جو بعد میں فرقے آنے والے تھے جن کا تذکرہ یہاں پہ نبی کریم نے فرمایا، وہ یقینی سی بات ہے مسلمان کہلانے والے تھے، نمازیں پڑھیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر نبی کریم نے ان کے لیے وعید بیان فرمائی۔ لہذا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، باب ما جاء فی القدریہ، یعنی قدریہ فرقے کے بارے میں جو کچھ آیا وہ آپ نے یہاں پر نقل فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صنفان من امتی، میری امت میں سے دو گروہ ہیں، لیس لہما فی الاسلام نصیب، ان کے لیے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، المرجعۃ والقدریہ، ایک مرجئہ اور دوسرا قدریہ فرقہ۔ اسی مرجئہ فرقے کو جبریہ بھی کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہے، اس سے کوئی عمل کا صدور نہیں ہوتا، عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ انسان کی طرف کسی عمل کی نسبت کرتے بھی ہیں کہ انسان نے مثلا چوری کی، تو وہ اصل میں انسان کی قدرت اختیار سے نہیں ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کروایا ہے۔ بالکل کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک چکی کو کوئی شخص چلا رہا ہو تو آپ نے چکی چل پڑی، حالانکہ چکی تو نہیں چل رہی، اسے ایک شخص چلا رہا ہے، لیکن آپ محاورتاً کہہ دیتے ہیں چکی چل پڑی، تو چلنا اصل میں چکی کا عمل نہیں ہے بلکہ اس شخص کا عمل ہے کہ وہ چکی کو چلا رہا ہے۔ تو ان کا غلط عقیدہ یہ تھا کہ انسان کوئی بھی گناہ نہیں کرتا، کوئی برا عمل نہیں کرتا، یعنی کوئی بھی عمل انسان کا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اس سے کام کروا دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ اور جو قدریہ فرقہ ہے یہ منکر تقدیر ہوتے تھے، یا ہوں گے، جو تقدیر کا منکر ہو، تقدیر کا انکار کرنے والا ہو، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدریہ بیان فرمایا۔ معلوم یہ ہوا کہ نیک اعمال چاہے کیسے بھی ہوں، بظاہر انسان مسلمان کہلانے والا ہو، لیکن عقیدے کی خرابی کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا اسلام میں اور ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، یہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے، باب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، قدریہ فرقے والے میری اس امت کے مجوسی ہیں۔ مجوسی کہتے ہیں آتش پرست کو، تو جیسے آتش پرست برا ہے ایسے سرکار فرماتے ہیں کہ یہ قدریہ فرقے والے جو ہیں، جو تقدیر کے منکر ہیں، میری امت کے مجوسی ہیں۔ ان مرضوا فلا تعودوہم، اگر یہ مریض ہو جائیں تو تم ان کی عیادت نہ کرو، وَإِن ماتوا، اور اگر یہ مر جائیں فلا تشہدوہم، تو تم ان پر نماز جنازہ
نہ پڑھو، معلوم ہوا کہ جس کا عقیدہ خراب ہو اس کا کوئی حق دوسرے مسلمانوں پر نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدے کی درست کی توفیق عطا فرمائے اور اس پروگرام کے ذریعے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔